السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لانگ ایپیسوڈ لے کے آئی ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو لانگ قسط دوں گی، کم از کم 40-50 منٹ کی قسط ہوگی، اور زیادہ نہیں تو 40-45 کی تو ضرور ہوگی، 40 سے کم نہیں ہوگی۔ تو اب وعدے کے مطابق میں نے آپ کو قسط دی ہے، وہ بھی لانگ اور رومانٹک تو ہے ہی، رومانٹک بھی ہے، لانگ بھی ہے، سسپینس سے بھری ہے، اور تھوڑی تھوڑی فنی بھی ہے، شرارتی پن بھی ہے اندر۔ تو اب آپ لوگ بھی اس کے مطابق کمنٹ کریے گا، ورنہ پھر نیکسٹ آپ کو قسط کل ملے گی بھی نہیں، اور مجھے کیا کہتے ہیں لانگ بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، پلیز اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ میں رات کے اس وقت پورا دن لگ گیا قسط لکھتے، قسط اوپر سے لمبی تھی اور بہت ٹائم بھی لگتا ہے لکھنے میں، اوپر سے میری طبیعت خراب تھی، اس کے باوجود میں نے قسط لکھی سارا دن لگا کر۔ اپنے پیپرز کے باوجود میں نے اپنی اسٹڈی کو چھوڑ کر قسط لکھی ہے، صرف خاص آپ لوگوں کے لیے۔ تو پلیز اب اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، جتنی لمبی میں نے قسط دی ہے اتنا لمبا ہی کمنٹ کیجیے گا۔ اور رات کے میں تقریباً 12 بجے روز بیٹھ کے اندر ریکارڈنگ کرتی ہوں، جبکہ مجھے بھی جن بھوتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی اندر بیٹھی میں آپ سب کے لیے ریکارڈنگ کرتی ہوں، پورا حوصلہ پیدا کر کے، آیت الکرسی پڑھ کے، خود پر پھونک مار کر۔ تو آپ لوگ بھی کچھ خیال کریں، تو میرا دل جو ہے کیا کہتے ہیں خوش کر دیجیے گا، جیسے میں نے آج آپ کا دل خوش کرنا ہے، رومانٹک سسپینس سے بھری اور لانگ قسط دے کر۔ چلیں پڑھتے ہیں قسط۔ پورا دن گزر چکا تھا، لیکن مشل کی 1000 کوششوں کے باوجود بازل نے اس سے بات نہ کی تھی۔ وہ کتنا ظالم بن رہا تھا، جو اپنی بے رخی سے بنا اس کی پرواہ کیے اس کی آنکھوں کو بار بار نم کر رہا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ یہ ایک اور کوشش تھی جو وہ بازل کو منانے کی خاطر کرنے والی تھی۔ اس کے چند 5 دنوں میں ایگزامز شروع ہونے والے تھے، اور وہ اپنے ایگزامز سے پہلے بازل کو منانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا بازل کی ناراضگی کی وجہ سے اسٹڈی میں بالکل من نہیں لگ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے پیپرز خراب ہوں، اور نہ ہی بازل کی ناراضگی برداشت کر پا رہی تھی۔ اس نے چند گہرے سانس بھرے اور بیڈ کے قریب جاتی موبائل اٹھائے، ٹائم دیکھا، جہاں سوئی 10 کا ہندسہ عبور کرتی 5 پر پہنچ چکی تھی۔ اس نے نروس ہوتے ایک بار پھر سے خود کا عکس آئینے میں دیکھا، جبکہ اپنی حالت پر اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر بازل جلدی مان جاتے تو، وہ بھرائی آواز میں بولتی، بیڈ پر پھیلائی چادر کو اٹھائے خود پر اچھے سے لپیٹا تھا، اور دروازے کے قریب آتی دروازہ کھولے، ہلکا سا سر نکالے باہر جھانکا تھا، جہاں فی الحال راستہ صاف تھا۔ وہ فوراً سے کمرے سے نکلی اور تیزی سے بازل کے کمرے کے قریب گئی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن رکی۔ دل رفتار سے ہٹ کر دھڑکا تھا۔ دل کی بے باک ہوئی دھڑکنیں اسے اپنے کان میں سنائی دے رہی تھی۔ مشل، ریلیکس، شوہر ہے تمہارا، کھا نہیں جائے گا تمہیں۔ مشل خود کو حوصلہ دینے کی ناکام کوشش کرتی ہینڈل پر ہاتھ رکھے اسے گھماتے دھیرے سے دروازہ کھولا تو اسے سامنے ہی بازل بیڈ کے قریب کھڑا نظر آیا، جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ مشل گھبرائی سی اندر داخل ہوئی اور فوراً دروازہ بند کیا تھا، جبکہ یوں دروازے کی آواز پر بازل جو شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا، لیکن وہاں مشل کو دیکھ شرٹ کا آخری بٹن کھولتے اس کا ہاتھ رکا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اوپر سے اس نے اچھے سے خود پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ بازل نے اس کا گھبرائے چہرے سے لے کر نیچے تک معائنہ کیا تو نظر اس کی تھوڑی تھوڑی نظر آتی گوری پنڈلیوں پر ٹھہری۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا مشل کو دیکھا۔ کیوں آئی ہیں یہاں پر؟ بازل نے ماتھے پر بل ڈالے اسے پوچھا، تو مشل نے دھڑکتے دل، نروس ہوتے وجود کے ساتھ خود پر سے چادر اتاری تو اس کا حلیہ دیکھے بازل ایک دم سے سٹل ہوا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکے ہلکے کھلے لبوں سے اور بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔
جو بلیک ڈیپ گلے والی گھٹنوں تک آتی سلک کی نائٹی پہنے، اس نائٹی کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کے سامنے چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ سفید گردن اور اس کے ساتھ کندھے پر جھولتی سنگل اسٹرپ سے نکلتی گوری بازو، ڈیپ گلا، اس کے علاوہ اس کے ہونٹ جن پر سرخ لپسٹک لگی، اس کی تمام توجہ خود کی جانب بری طرح مرکوز کر رہی تھی۔ اس کے تمام نشیب و فراز کا جائزہ لیتے بازل نے بے اختیار آنکھوں کو موندے گہری سانس بھری تھی، جیسے اس نے بہت مشکل سے ضبط کیا ہو، یعنی وہ اسے منانے آئی تھی، خاص بیویوں کے روپ میں بنتی، یعنی اسے معلوم تھا ایک شوہر کو کیسے زیر کیا جاتا ہے۔ مشل گھبرائی سی چہرہ جھکائے اپنے قدموں میں گری چادر کو دیکھ رہی تھی۔ بازل چند پل گہرے سانس لینے کے بعد اپنے بھاری ہوئے قدموں کو اس کی جانب بڑھانے لگا، جبکہ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھ مشل کو اپنی ٹانگیں کانپتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ آپ یہ پہن کر کیوں آئی ہیں؟ وہ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رکتا پوچھنے لگا۔ لہجہ نرم تھا اور اس نرمی کی وجہ وہ اس کا حسن بکھیرتا وجود تھا جو اس کی ملکیت تھا۔ آپ کو منانے آئی ہوں، وہ جھکے سر کے ساتھ ہی پھنسے الفاظوں کے ساتھ اٹک کر بولی۔ ایسے؟ اپنے لہجے میں حیرت سمونے کی کوشش کرتے پوچھا۔ اشارہ اس کے جلووں پر تھا، جبکہ اس کے یوں پوچھنے پر اس نے زور و شور سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ بازل نے ہونٹ بھینچے۔ وہ اس کی بیوی تھی جس کو دیکھتے اسے ضبط کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اپنی تمام تر رعنائیوں سمیٹے اس کے ضبط کو آزماتے اس کے دل میں ادھم مچا رہی تھی۔ بازل کا اختیار خود پر سے مکمل ختم ہو رہا تھا، تبھی ہاتھ بڑھائے بائیں ہاتھ کی انگلی اس کے بازو پر پھیری تو مشل کو کرنٹ سا لگا۔ اس کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ بازل اب انگلی کی بجائے اپنا پورا ہاتھ اس کے کندھے سے لے کر بازو تک پھیرنے لگا تو مشل کو اپنے جسم میں سنساہٹ سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ دل جو پہلے بے قرار تھا اس کے چھونے پر مزید آپے سے باہر ہوا، اس کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئیں۔ آپ اس کا مطلب جانتی ہیں مسز؟ اب کے بار ذرا سختی سے پوچھا گیا تو اس نے بند آنکھوں سے ہی سر کو اس بات میں ہلایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک اور سوال بازل کی جانب سے ابھرا۔ جہاں بازل کا صبر ختم ہو رہا تھا وہیں مشل کو اپنی ہمت ختم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ مشل نے اس کے سوال پر فوراً سر نفی میں ہلایا تو بازل اس کی جانب ذرا جھکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے کمرے میں آتی خود کو مکمل میرے حوالے کرنے آئی ہیں۔ اس کی سرگوشی پر مشل کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ اس نے آنکھیں کھولے سر اٹھائے بازل کو دیکھا جو اس کے نہایت قریب کھڑا تھا، لیکن اس کی بے باک نظروں کی تاب نہ لاتے وہ چہرہ مزید جھکا گئی تھی۔ یہ نائٹی کہاں سے لی ہے؟ وہ اس کے کندھے پر موجود بلیک اسٹرپ کو چھوتے پوچھنے لگا۔ بازار سے۔ آواز آہستہ تھی اور کپکپاہٹ سے بھرپور، جنہیں وہ اب دانتوں تلے چبانے لگی تھی۔ آپ کو شرم محسوس نہیں ہوئی تھی وہاں نائٹی مانگتے ہوئے؟ اس کے ذرا حیرت سے پوچھنے پر اس نے زور و شور سے سر اس بات میں ہلایا۔ تو آپ نے پھر بھی خرید لی؟ بازل نے تھوڑی سی اس کا چہرہ اٹھائے مزید حیرت سے پوچھا تو اس نے دوبارہ سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ بازل اس کا بے دردی سے دانتوں کی مدد سے کچاتے لب کو انگوٹھے کی مدد سے آزاد کیا تھا۔ میں آپ کو منانا چاہتی ہوں بازل، اور اگر میں نہ مانوں تو؟ بازل اس کی کاجل سے سجی آنکھوں کو دیکھتے نظریں جھکائے اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھا جو مکمل اس کا وجود جھنجھوڑ رہے تھے۔ بازل، وہ بھرائی آواز میں منمنائی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کے اس قیامت ڈھاتے سراپے پر پگھلتے آپ کو معاف کر دوں گا؟ ہرگز نہیں میری جان۔ جب تک آپ کے بال واپس سے اتنے لمبے نہیں ہو جاتے تب تک میری ناراضگی دور نہ ہوگی۔ اس کی نظریں ہنوز اس کے لبوں پر ہی تھیں جو اس کی بے قراری بڑھا رہے تھے۔ مشل نے آنسوں سے لبریز آنکھوں سے اسے دیکھا جس کی مکمل توجہ اس کے سرخ لبوں پر تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کی تھوڑی تھامے ہوئے تھا۔ دل میں ابھری خواہش لیے وہ جھکا اور نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے پیچھے ہوا، پھر ایک بار پھر سے جھک کر ذرا سا چھوئے دوبارہ پیچھے ہوا۔ جائیں اب یہاں سے فوراً۔ بازل اپنے امڑتے جذباتوں کو لگام ڈالے اس کی تھوڑی چھوڑے 2 قدم پیچھے ہوتے بولا تو وہ نم آنکھیں لیے بنا کسی دیری کے آگے بڑھتی اس کے سینے سے لگی۔
بازل پلیز مت کریں، مجھ سے نہیں ہو رہی آپ کی ناراضگی برداشت۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کی شرٹ کو سختی سے اپنی مٹھیوں میں دبوچے روتے ہوئے بولی۔ اس کا سینے سے لگنا اس کے جذباتوں کو مزید بھڑکا گیا تھا، لیکن اس کے رونے پر اس نے ماتھے پر بل ڈالے چہرہ جھکائے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، روتی رہیں، آپ کے گرتے ہر آنسو کے ساتھ میری ناراضگی بڑھتی جائے گی مشل۔ بازل کے سخت الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے تو اس نے سر اٹھائے بازل کو دیکھا۔ پلیز بازل بس کریں، وہ اس کی شرٹ کو اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں جکڑے منت بھرے انداز میں بولی۔ میں نے منع کیا تھا آپ کو، بہت بار کیا تھا، کیوں نہیں مانی میری بات؟ آپ جانتی ہیں مجھے آپ کے بالوں سے کتنی محبت ہے، پر آپ کو اس سے فرق نہیں پڑا۔ اب روئیں یا چلائیں مجھے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہ غصے میں جو بول رہا تھا اس سے پہلے اپنی بات مکمل کرتا کہ مشل ایڑیاں اٹھائے اپنے کپ کپاتے لبوں سے اس کے تمام سخت الفاظوں کو خود میں سمیٹ گئی تھی۔ بازل نے شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا، جو بند آنکھیں لیے ایک ہاتھ اس کی گردن پر رکھے جبکہ دوسرا اس کے سینے پر رکھے اپنے نرم لفظ سے بہت نرمی سے اسے روشناس کروا رہی تھی۔ پھر کچھ منٹوں کے بعد اس نے ذرا سر پیچھے کیے اسے دیکھا، جو ابھی بھی شوق کی کیفیت میں اسے دیکھ رہا تھا۔ لب کھلے کے کھلے رہ گئے۔ معاف کر دیں بازل، مشل بازل کے لپس پر لگی لپسٹک انگوٹھے کی مدد سے صاف کرتی بولی تو بازل اس سے ذرا الگ ہوا۔ پلیز بازل، وہ دوبارہ اس کے گریباں سے پکڑے اس کے قریب ہوئی تھی۔ بازل مسکرایا، اتنی سزا کافی تھی، وہ کل سے اب تک اس کو بہت سزا دے چکا تھا۔ ٹھیک ہے، بس اب رونا نہیں۔ بازل نرمی سے مسکراتا اس کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو کو صاف کیے پیار سے بولا تو وہ بھی نم آنکھوں سے مسکرائی۔ چلو شاباش، اب کمرے میں جاؤ۔ بازل جھکتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے پیچھے ہوا تو اس نے کشمکش میں مبتلا ہوئے بازل کو دیکھا۔ آپ مجھ سے ابھی بھی خفا ہیں؟ ایک احساس کے تحت پوچھا تو بازل نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر آپ مجھے یہاں سے جانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے سوال پر بازل نے آنکھیں بڑی کیے اس کی جانب دیکھا۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں میری سرکار؟ بازل اس کی گردن پر انگلی رکھی نیچے کی جانب لاتے پوچھنے لگا تو اس نے آنکھوں کو فوراً بند کیا۔ اس کے یوں دوبارہ آنکھیں موندنے پر وہ مسکرایا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ بند آنکھوں سے ہی ہکلا کر بولی۔ آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہیں؟ مجھے ڈر لگتا ہے، وہ آنکھوں کو کھولے فٹ سے بولی۔ کس سے؟ ہر چیز سے۔ آہستگی سے یہ الفاظ مشل کے لبوں سے ادا ہوئے تھے۔ بازل نے اس کے بالوں کو چھوا جو اسے بے حد پسند تھے۔ چلیں کمرے میں جائیں، کافی وقت ہو چکا ہے۔ وہ اس کے کندھے، گردن، بازو، ہر چیز کا معائنہ کرتے بولا۔ کیوں جاؤں؟ وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھائے ان کے بیچ رہا سہا فاصلہ بھی ختم کر چکی تھی۔ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ جو میں نے اپنے جذباتوں پر بند ڈالا ہے وہ توڑ دوں؟ اس نے ایک آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ توڑ دیں، بیوی ہوں آپ کی، وہ ہکلا کر بولی۔ بازل نے خاموشی سے اس کے چہرے پر موجود سہمے تاثرات دیکھے۔ وہ اتنی بے باک تو ہرگز نہ تھی جتنی آج دکھا رہی تھی۔ بازل نے ہاتھ بڑھائے اس کو کمر سے تھامے ایک جھٹکے سے کھینچتے اپنے سینے سے لگاتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ صبح سے پہلے اس کمرے سے نکل نہ پائیں؟ آپ میری غربت چاہتی ہیں؟ بازل اس کی گردن پر جا بجا لمس چھوڑتے بولا تو مشل نے تیز ہوتی سانسوں سے اس کی پشت سے سختی سے اس کی شرٹ کو دبوچتے آنکھوں کو بھی اسی سختی سے میچا تھا۔ آپ چاہتی ہیں میں آپ کو دیوانگی دکھاؤں جس کی تاب آپ کبھی نہیں لا سکتی ہیں؟ وہ اس کی شہرک پر جھکا تھا جبکہ مشل کو اپنے کندھے سے وہ سنگل سٹرپ بازو کی جانب سے رکھتی محسوس ہوئی۔ آپ چاہتی ہیں میں آپ کے نازک وجود پر اپنے لمس کی چھاپ چھوڑوں؟ تو جانا آپ سہ نہیں پائیں گی، آپ بہت نازک ہیں۔ وہ اس کی گردن سے کندھے تک کا سفر اپنے لمس سے اسے روشناس کروائے طے کرنے لگا تھا۔ بازل جب اس کی قربت اس سے برداشت نہ ہوئی تو بمشکل اس کا نام اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ بازل نے سر اٹھائے بہکی نگاہوں سے مشل کے کپکپاتے وجود کو دیکھا۔ وہ مشل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے بری طرح سے بہکا کر اب خود میرا لمس برداشت نہیں کر پا رہی ہیں؟ وہ اس کی پھیلی لپسٹک دیکھے اس کا منہ نرمی سے پکڑے
اس کے کھلے اس کے ہلکے سے کھلے لب پر جھکا تھا۔ اس بار لمس پہلے سے زیادہ شدت سے بھرپور تھا۔ تبھی بازل کو مشعل کی جانب سے مزاحمت میں اپنی گردن پہ اس کے ناخن چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ چند پل اس کی سانسیں چھیننے کے بعد پیچھے ہوا اور اسے دیکھا جو اب تیز تیز سانس لے رہی تھی، جیسے سانسوں کو بحال کر رہی ہو۔ میں جانتا ہوں میری بیوی ہرگز بے باک نہیں، اور وہ اس وقت اگر بے شرمی کے تمام ریکارڈ توڑنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے تو محض میری ناراضگی کی وجہ سے۔ صحیح کہا نا بیبی؟ بازل اس کی کمر کے گرد دونوں بازو کا حصار باندھے اس سے بولا تو اس نے گرتی اٹھتی پلکوں سے اسے دیکھا، جیسے اس کی بات کی تائید کر رہی ہو۔ میں ناراض نہیں ہوں میری جان، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو میں یہاں سے جانے کے لیے صرف اسی لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ایک بار میں اپنا بند توڑ گیا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اور میں اپنی جان کو اس وقت کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بازل اس کی سرخ ٹماٹر بنی دونوں گالوں پر باری باری جھکتے بولا، آپ مجھ سے پکا خفا نہیں نا؟ ایک بار پھر سے یقین دہانی چاہیے۔ بازل دھیرے سے مسکرایا اور سر نفی میں ہلایا۔ اب آپ میرے کمرے سے جانا چاہتے ہیں یا مزید پیار کروانا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اس کے اس قدر محبت سے پوچھنے پر مشعل نے بے بسی سے بازل کو دیکھا۔ وہ اس قدر جان لیوا انداز میں کیسے بول سکتا تھا؟ کمرے سے جاتی ہوں، وہ اس سے نظریں چرائے بولی تو بازل نے جھک کر دوبارہ سے اس کے چہرے پر لمس چھوڑا اور پھر پیچھے ہوتا اس کے پاس سے گزرتے دروازے کے قریب گری چادر اٹھائے اس کے پاس آیا۔ مجھے آپ سے بے حد محبت ہے مشعل، بہت بہت زیادہ۔ وہ چادر اس کے گرد اوڑھتے بولا تو اس نے رشک بھری نگاہوں سے بازل کو دیکھا۔ میں اس وقت آپ کی قربت میں مکمل بہک چکا ہوں، لیکن آپ کا خیال کر دیا جب تک رخصتی نہیں ہوتی تب تک۔ رخصتی کے بعد بالکل خیال نہیں کروں گا۔ وہ چادر سے نکلتے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کرتے بولا۔ یکدم سے مشعل کی آنکھیں چمکی، وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ بازل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تو مت کریں، میں نے کب کہا خیال کرنے کو؟ وہ بولتی ہنس کر دروازے کی جانب بھاگی۔ جب کہ اس کی بات کا مطلب سمجھے، وہ ہنستا اسے پکڑنے کی غرض سے اس کے پیچھے لپکا، لیکن اسے پکڑنے سے پہلے ہی کمرے سے فرار ہو چکی تھی۔ بازل نے ہنستے بالوں میں ہاتھ پھیرے، اپنا آنکھ آئینے میں دیکھا۔ خود کے ہونٹ کے گرد لپسٹک کے نشان تھے اور شرٹ پر بھی نشانات موجود تھے۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بازل کا بہت من تھا وہ یہاں سے نہ جائے، اس کے پاس ہی ٹھہر جائے۔ وہ بے شک اس کے نکاح میں تھی، لیکن رخصتی سے پہلے وہ اپنے تمام بند توڑنا نہ چاہتا تھا۔ اب جتنی لمبی قسط میں دے رہی ہوں نا، تو اتنا لمبا کمنٹ آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے، ورنہ میں کل آپ لوگوں کو نہ ہی لونگ قسط دوں گی اور نہ ہی کل قسط دوں گی، اور بھی بہت کچھ نہیں کروں گی۔ اس لیے آپ لوگ لائک تو کرتے نہیں، کم از کم کمنٹ تو کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، تاکہ مجھے بھی خوشی ہو جائے تھوڑی، اور خوشی میں اتنی ہی لمبی آپ کو قسط دوں۔ میں نے کہا چلو نیکسٹ پڑھنے سے پہلے آپ کو میں کہہ دوں ایک بار پھر سے کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کو قسط کا نہیں تو کم از کم میرے اس ڈر کا ہی لحاظ کرتے ہوئے کمنٹ کر دیجیے گا کہ میں ڈر کے باوجود کمرے میں بیٹھی آپ لوگوں کے لیے اپنے پیاری پیاری آواز سے ریکارڈنگ کرتی ہوں، جو کہ آپ لوگ میوٹ کر کے پڑھتے ہیں میری آواز کو۔ اچھا پتہ نہیں میں کیا بولی جا رہی ہوں، چھوڑے سے نیکسٹ پڑھتے ہیں، کیونکہ 20 منٹ تو ہونے والے تقریباً، اور ابھی تھوڑا سا ایک سین ہی پڑا ہے۔ چلیں ہم فوراً سے نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اینڈ لو یو گائز، جو آپ لوگوں نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ چلیں یہ میرے لو شب لاسٹ میں کروں گی، آپ لوگ ضرور سن لیجیے گا جنہوں نے سننا ہو۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی۔ سکر بیڈ پر لیٹا یشمل کی جانب کروٹ لیے ہوئے تھا، جو آنکھیں موندے نیند میں غرق ہونے کو تھی۔ ابھی 11 بھی نہیں بجے تھے، اور وہ اتنی جلدی کیسے سو سکتی تھی، جبکہ سکر کو بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا من یشمل سے ڈھیر ساری باتیں کرنے کا تھا۔ جب وہ خود اس کے پاس آتی، اس سے باتیں کرتی، تب اسے عزت راس نہ آئی تھی۔ اب جب وہ منہ نہ لگاتی تو اس سے بھی اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ خود من کرتا اس سے باتیں کو۔ یہ باتیں سکر نے اپنے ذہن میں سوچی تھی۔ پھر تمام سوچوں سے سر جھٹکتے وہ ذرا یشمل کی جانب کھسکا۔ یشمل سنو، سکر نے اسے پکارا، جو اس کی پکار پر صرف کسمس آئی۔ مطلب صاف تھا، دوبارہ نہ بلایا جائے اور سونے دیا جائے۔ اوئے چڑیل، سکر نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پکارا۔
کیا مسئلہ ہے سکر؟ اس کے یوں بازو سے جھنجھوڑ کر اسے کچی پکی نیند سے اٹھانے پر یشمل آنکھیں کھولتی چلانے کے انداز میں بولی تو اس کے چلانے پر بے اختیار سکر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ توبہ ہے، اب تو ہر وقت کاٹنے کو ڈورتی ہوں۔ سکر نے شکوے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جس کا خاصا اثر سکر پر نہ پڑا تھا، تبھی دوبارہ سے آنکھیں موندی تھی۔ سکر نے اس کی حرکت پر دانت پیسے۔ یشمل سنو تو، اب کے بڑے لاڈ سے پکارنے کی کوشش کی گئی۔ کیا سنوں؟ وہ بند آنکھوں سے ہی اب کے نرمی سے بولی، جیسے اس کے لاڈ سے پکارنے پر آگے سے نرمی میں جواب دیا ہو۔ تمہیں کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ کسی سے نہیں، سکر کے سوال پر اس نے فٹ سے جواب دیا۔ پھر بھی کوئی ایسی چیز جس سے تمہیں ڈر لگتا ہو؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا۔ شاید وہ کچھ اور سننا چاہتا تھا۔ میں تمہارا نام ہرگز نہیں لینے والی، کیونکہ میں تم سے بالکل نہیں ڈرتی۔ یشمل کی بات پر سکر نے منہ بنایا۔ معلوم ہے مجھے کہ تم نہیں ڈرتی، بلکہ اب میرا خون چوس کر مجھے ڈراتی ہو۔ اس کے منہ بنا کر بولنے پر یشمل نے آنکھیں گھمائی، لیکن جواب کوئی نہ دیا۔ تمہیں جن چڑیل سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اپنے مطلب کی بات پر آیا۔ نہیں تو مجھے تو ڈر لگتا ہے، مجھے تو ڈر نہیں لگتا۔ اچھا، اگر نہیں لگتا تو ایک ہارر مووی دیکھیں؟ سکر نے مزید اس کے قریب سے رکھتے پر اصرار انداز میں اس سے پوچھا۔ نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، یشمل اس سے تھوڑا بلینکٹ کھینچتے بولی۔ مطلب تمہیں جنوں چڑیلوں سے ڈر لگتا ہے؟ سکر نے اسے چھیڑا تو یشمل نے اسے گھورا تھا۔ جی نہیں، میں جنات سے نہیں ڈرتی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم نہیں ڈرتی؟ چلو اٹھو، فلم دیکھو۔ سکر اس پر سے کمبل اتارتا بولا۔ اور مجھے تمہیں یقین دلانے میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ یشمل بھی اس کے ہاتھ سے کمبل کھینچتے بولی، جبکہ کمبل کھینچنے کے چکر میں اس کے ناخن سکر کے ہاتھ پر لگے تو وہ کرا اٹھا۔ توبہ یشمل، کتنی بدتمیز ہو گئی ہو! سکر اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو مسلتے ہوئے بولا تو یشمل نے بے چینی سے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ فلم دیکھیں؟ اپنے ہاتھ پر جلن کم ہوتے دیکھ سکر نے اسے خاموش پاتے پوچھا تو اس نے اس کے ہاتھ سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا۔ میرا من نہیں، وہ لیٹتے ہوئے بولی تو وہ ذرا اس کی جانب جھکا۔ تم بدل گئی ہو یشمل، وہ خفگی سے بولا۔ یشمل نے خود پر جھکے سکر کو دیکھا جس کی خفگی اس کے چہرے پر واضح ہو رہی تھی۔ بدلی نہیں ہوں، عقل آ گئی ہے، لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدگی سے بولی تو سکر نے چند پل اسے دیکھا، پھر ایک جھٹکے سے کمبل کھینچتا بیڈ سے اترا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ یشمل کو پہلے سمجھ نہ آیا، لیکن سمجھ آنے پر اس نے دانت کچائے۔ کیا مسئلہ ہے سکر؟ وہ سکر کو دیکھتی چلائی جو کمبل تھامے صوفے پر لیٹتا خود پر اوڑھ رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں سونا، وہ اسے دیکھ کر خفگی سے بولتا کمبل اوپر تک تان گیا تھا۔ تو میں کیا لوں؟ اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سے خاموشی چھائی تو وہ غصے سے بیڈ سے اترتی صوفے کے قریب آئی۔ سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں سکر۔ یشمل اس کی جانب جھکے چلاتے بولی تو اگلے ہی لمحے وہ کمبل خود پر سے ہٹاتا بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اسے ہاتھ سے تھامے اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس اچانک افتاد پر ایک چینک کے ساتھ اس پر آن گری۔ اس کے سینے پر گرتے ہی سکر اسے گرفت میں لیے دونوں پر کمبل اوڑھ چکا تھا۔ سکر! یشمل اس کے سینے پر مکہ مارتی غصے سے چلائی تو سکر نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ آواز نہ آئے تمہاری، سکون سے لیٹی رہو، وہ سنجیدگی سے کہتا اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا تھا اور اسے خود میں چھپائے دونوں کے اوپر مکمل کمبل اوڑھا کہ ان کا ایک بال بھی کمبل سے باہر نہ تھا۔ یشمل نے پرسکونیت سے اس کے سینے پر لیٹ کر آنکھیں موندی تھیں۔ وہ اسے چاہتی تھی، بے پناہ چاہتی تھی، اگرچہ پتھر دل بننے کی کوشش کرتی لیکن دل سے وہ ابھی بھی اس کی آخری سانس تک چاہ رکھتی تھی۔ وہ سکون سے اس کے سینے پر لیٹی سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ سکر کا ہاتھ اسے اپنی کمر پر سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا، لیکن فی الحال اس کا ہرگز ارادہ نہیں تھا سکر کے پاس سے اٹھنے کا۔ رات کا آخری پہر شروع ہونے کو تھا جب دائم اپنے گھر میں داخل ہوا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی جانب گیا اور کمرے کا ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو نظر سائیڈ لیمپ کی جلتی روشنی کے باعث آئزل پر پڑی جو انل کو مکمل اپنے حصار میں لیے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی، جبکہ انل بھی اس کے آغوش میں مکمل نیند میں غرق تھی۔ دائم کے لب مسکرائے، اس نے اندر جانا چاہا لیکن رکا اور چہرہ جھکائے اپنے حلیے کو دیکھا۔ سفید ٹی شرٹ پر خون کے دھبے جبکہ ہاتھوں پر بھی خون تقریباً جم چکا تھا۔ دائم گہری سانس بھرے
واپس پلٹا اور ارد گرد دیکھتا، ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے، اس کی لائٹ جلاتے، ڈرائنگ روم کے اٹیچ واش روم میں گھستے، واش بیسن کے سامنے کھڑے ہوتے، ٹیپ چلائی تھی۔ وہ چند پر ٹیپ سے بہتے پانی کو دیکھنے لگا، پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھا جن پر خون لگا ہوا تھا۔ وہ ان ہاتھوں کو پانی کے نیچے کرتا، غور سے سفید پانی کو سرخ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ ایک گناہ کے پیچھے لاکھوں لوگ تھے، ہزاروں کو مار دیا اور نہ جانے کتنے باقی ہیں۔ وہ سنجیدگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے بڑبڑایا، جن سے دھیرے دھیرے خون اتر رہا تھا۔ نہ جانے اصل مجرم کون ہے؟ سب مر رہے ہیں، لیکن جو ان سب کے پیچھے کا شیطان ہے، اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ وہ ٹیپ کو دھیرے دھیرے بند کرتا، پرسوچ سا بند ہوتی ٹیپ کو دیکھ رہا تھا، پھر تولیے سے ہاتھ رگڑتا، اپنی شرٹ اتارے واش روم سے نکلتا، ڈرائنگ روم کی بھی لائٹس بند کرتا باہر آیا تھا، پھر اس خون زدہ سفید شرٹ کو واشنگ مشین میں پھینکتے، جینز کی جیب سے فون نکالتے کسی کو کال کی تھی۔ ہاں اسامہ، ایسا کرو، علیزے کو چھوڑ دو اور بحفاظت اس کے گھر تک پہنچا کر آؤ۔ وہ لاؤنج میں کھڑا سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ بالکل، اس کے لیے سزا اتنی ہی کافی ہے، اسے چھوڑ آؤ اب۔ آگے سے کچھ کہا گیا تھا جس پر دائم نے جواب دیا، پھر مزید چند باتوں کے بعد وہ فون رکھتا اپنے کمرے میں گیا، جہاں وہ ابھی بھی دونوں ماں بیٹی اسی انداز میں سو رہی تھی۔ یہ دونوں ہی اس کی زندگی تھی۔ بس 5 منٹ، میں آتا ہوں۔ وہ جھک کر دونوں کے ماتھے کو نرمی سے لبوں سے چھوتے خود سے بڑبڑایا اور الماری کی جانب جاتے اپنے کمرے نکالے تیزی سے واش روم میں گھسا تھا۔ ارادہ نہانے کے بعد ان کے ساتھ ایک بھرپور نیند لینے کا تھا۔ 1 مہینے بعد یہ 1 مہینہ کیسے گزرا تھا پتہ ہی نہ چلا۔ آئزل اور دائم انل کے ساتھ اکثر ملک ویلا آتے، جبکہ بازل اپنے ریسٹورنٹ میں مصروف تھا تو اس کی منقوہ مشل اپنے ایگزامز میں۔ اسی کے ساتھ سکر اور یشمل کی نوک جھونک ابھی بھی جاری تھی۔ اس 1 مہینے میں ان دونوں کی زندگی میں ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا، تو وہ یہ تھا کہ سکر نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ شاذل بھی کمپنی کے ساتھ ساتھ حور دل پر بھی مکمل توجہ دے رہا تھا، اس کا مکمل خیال رکھ رہا تھا۔ اس کے 3 مہینے تقریباً ختم ہو چکے تھے اور اب دھیرے دھیرے اس کا وزن بڑھنے لگا تھا، جس پر اکثر شاذل اسے چھیڑتا، لیکن وہ کمپنی کی تمام مصروفیات کے باوجود ہر وقت حور دل کی طبیعت کے حساب سے ریڈی ہوئی رہتا۔ ان سب میں اگر کسی کو 1 مہینے کا پتہ چلا تھا تو وہ ریان تھا۔ اس نے 1 مہینہ کیسے گزارا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ تقریباً 25 دن ملتان رہ کر 5 دن پہلے ہی واپس ملک ویلا لوٹ کر آیا تھا، اور دوسری جانب امائل بھی بے چین تھی۔ اسے ہر روز دن میں کم از کم 3 مرتبہ ریان کا میسج موصول ہوتا، جس میں وہ اسے وقت پر کھانا کھانے، اپنا خیال رکھنے کا کہتا، جبکہ اس کے میسج کو دیکھتے یا میسج کے علاوہ بھی امائل جب بھی اسے کال کرتی اس کا نمبر بند ہی جاتا، اور یہی امائل کا قرار چھین رہا تھا۔ دوسری جانب وہ اس اصل مجرم کی تلاش میں تھی، جو اتنی کوششوں کے باوجود مل نہ پا رہا تھا۔ اس کا ایک نشان تک نہ اس کو ملا تھا۔ امائل کو لگ رہا تھا اس کی اب تک کی تمام محنت ضائع جا رہی تھی، کیونکہ پولیس اس کے پیچھے تھی، اور یہ مجرم کے پیچھے۔ پولیس عنقریب اسے ڈھونڈ لے گی، وہ یہ بات جانتی تھی، لیکن اس سے پہلے وہ اس مجرم کو ڈھونڈنا چاہتی تھی، پر کیسے اسے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اوپر سے ریان کی وجہ سے اس کا دماغ ساکت ہوا پڑا تھا۔ یہ سب ایک پزل بن کر رہ گیا تھا، اور وہ بھی بہت مشکل پزل، جو سلجھنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ اور وہ پزل اگر نہ سلجھی تو وقت قریب تھا جب یہ پزل سب کو اپنی لپیٹ میں لیے الجھا دے گی، اور اب کی بار کا الجھا زندگی بھر نہ سلجھنا تھا۔ اور ایک رہ گیا تھا مرتضیٰ، جو نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان، کچھ معلوم نہ تھا، اور کوئی معلوم رکھتا بھی کیسے، کیونکہ اس کی حقیقت سوائے آئزل کے کسی کو معلوم نہ تھی، اور آئزل نے بھی ریان کی خاطر اپنا منہ بند رکھا تھا۔ ویسے بھی دائم اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اس سے بہت محبت کر رہا تھا، اسے سب بھولنے میں مدد کر رہا تھا، جس پر وہ اس کی محبت میں سب بھولنے کو تیار بھی تھی۔ خاموش کمرے میں یکدم سے فون کی چنگھاڑتی آواز گونجی تھی، جو مسلسل بجے جا رہا تھا، لیکن کوئی اٹھا نہ رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز بعد وہاں خاموشی چھائی، اور پھر کچھ ہی منٹوں میں دوبارہ سے وہاں فون کا شور برپا ہوا، جو ایک بار پھر سے بند ہوتا کمرے میں خاموشی پھیلا گیا تھا۔ کچھ توقف کے بعد فون دوبارہ سے بجا۔ اگر اس جانب کوئی فون نہ اٹھا رہا تھا تو دوسری جانب بھی کسی نے قسم کھائی تھی کہ فون کرتے ہی رہنا ہے۔ اف، شاذل کی تو کب سے فون بج رہا ہے۔ حور دل مسلسل فون بجتے فون سے اکتا کر کمرے میں داخل ہوتی بولی، لیکن کمرہ تو خالی تھا۔ وہ سر جھٹکتی بیڈ کے قریب آئی،
جہاں فون بجتا اس کے اٹھانے سے پہلے ہی پھر سے بند ہو چکا تھا۔ اس نے بیڈ پر پڑا فون اٹھایا اور پھر سے شاذل کو آواز دی، لیکن جواب نہ داد۔ اس نے واش روم کے دروازے کی جانب دیکھا جو کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا ہے، خیر پتہ نہیں کس کا فون ہے، آ کر خود ہی کر لے گا۔ پہلے وہ ارد گرد دیکھتی، پھر بعد میں نمبر دیکھتی، کندھے جھکاتے خود سے بڑبڑائی اور فون کو واپس رکھنا چاہا۔ اس سے پہلے وہ فون واپس رکھتی کہ میسج کی بیپ بجی۔ اس نے فون دوبارہ سے ان لاک کرتے میسج کھولا تو اسی ان نون نمبر کی جانب سے آیا تھا۔ اس نے میسج کھولتے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا، چہرے کا ایک سے بڑھ کر ایک رنگ ابھر کر بدل رہا تھا۔ شاذل، اگر اپنی فیملی کی سلامتی چاہتے ہو تو جلد ہی اس جگہ پر پہنچو، ورنہ تمہارے خاندان کا ایک فرد بھی نہ بچے گا اور شروعات تم سے ہوگی۔ وہ اس میسج کو دوبارہ سے زیر لب دہرانے لگی اور میسج کے لاسٹ پر جہاں پہنچنا تھا اس جگہ کا ایڈریس بھی تھا۔ شاذل کو کیسے وہاں بھیجوں؟ اگر وہاں کوئی خطرہ ہوا؟ نہیں، میں شاذل کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ پورے دل ایڈریس کو دوبارہ سے پڑھتی، کانپتے ہاتھوں اور لرزتے دل کے ساتھ اس میسج اور کالز کو ڈیلیٹ کیے، اس نمبر کو بلاک کیا تھا تاکہ اس کا کوئی میسج یا کال دوبارہ نہ آئے۔ پھر دھڑکتے دل کے ساتھ فون واپس بیڈ پر رکھا اور گہرے سانس لیتی ماتھے پر چمکتی بوندوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا تھا۔ شاذل کو ہرگز نہیں بھیج سکتی میں وہاں، کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اگر میں گئی تو… وہ بولتے بولتے رکی، اپنا چہرہ جھکائے اپنے پیٹ کو دیکھا۔ اپنا دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھا تھا۔ اس میسج میں صاف دھمکی ہے، اگر شاذل نہ گیا تو تب بھی اس کو مار ڈالے گا، سب سے پہلے شاذل کو۔ ان الفاظوں کو ادا کرتے اسے اپنی زبان لرزتی ہوئی محسوس ہوئی، آنکھیں نم ہوئیں۔ نہ جانے کون ہو تم جو ہماری ہنستی کھیلتی زندگیوں میں ناسور کی مانند داخل ہوتے اجاڑ کر رکھتی ہے۔ وہ نمی آنکھوں سے راستہ بنائے گال پر بہہ نکلی تھی۔ نہیں حور دل، رونا نہیں، کچھ تو کرنا ہوگا، اس ناسور کو کسی طرح تو مٹانا ہوگا۔ حور دل اپنے آنسوں کو بے دردی سے رگڑتے بولی اور کچھ سوچتی کمرے سے نکلی تھی۔ امائل باہر فضول میں آوارہ گردی کرتی، گھر کا لاک کھولے گھر میں داخل ہوتی۔ ابھی وہ دروازے سے چند قدم ہی آگے گئی تھی کہ فون پر ہوتی میسج کی بیپ پر وہ قدموں کو صحن میں ہی روکے فوراً سے فون نکالا۔ اسے لگا شاید ریان کا میسج ہوگا، لیکن میسج کسی ان نون نمبر سے آیا تھا۔ اس نے بے ضریت سے میسج اوپن کیا۔ میسج کو وہ جیسے جیسے پڑھ رہی تھی اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ رہے تھے، ماتھے پر بل پڑنے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں ایک قہر سا اترا تھا۔ واٹ دا… وہ بولتے بولتے رکی، گالی زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی منہ میں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اس نے سختی سے موبائل کو مٹھی میں پکڑا تھا، چہرہ غصے سے لال انگارہ بنے، سینے میں ابھرا غصہ نہ جانے کس کو بھسم کرنے والا تھا۔ وہ وولٹ قدم دروازے کی جانب پلٹی اور جس سپیڈ سے گھر میں داخل ہوئی تھی اس سے دگنی سپیڈ کے ساتھ وہ گھر سے نکلی تھی، اور سپیڈ اتنی ہی تھی کہ وہ گھر کو تالا تک نہ لگا سکی تھی۔ پورے دل گھر میں بنا کسی کو بتائے اس میسج میں بتائی گئی جگہ پر پہنچی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ خوف سے ارد گرد مکمل ہر چیز کا جائزہ لینے لگی، پر اسے کوئی نظر نہ آیا۔ یہ یہاں کوئی ہے؟ پورے دل کی کانپتی آواز اس سنسان جگہ میں گونجی تھی۔ جبکہ اس کی آواز کسی کی سماعتوں سے ٹکرائی تو حیرت سے اس کی آنکھوں میں لینس لگاتے ہاتھ رکے۔ یہ کون ہے؟ وہ شخص ہاتھ میں لینس کی ڈبی تھامے خود سے بڑبڑایا اور بنا آواز پیدا کیے درختوں کی اوٹ میں چھپتے چھپاتے تھوڑا آگے گیا تو اسے سڑک کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ حور دل کی پشت اس کی جانب تھی، وہ آدمی حور دل کا چہرہ دیکھ نہ پایا تھا۔ یہ تو شیزہ کون ہے؟ وہ آدمی حور دل کی پشت کو دیکھتے بڑبڑایا اور آنکھوں میں لینس لگانے لگا۔ اس نے ایک آنکھ میں لینس لگاتے دوسرا لینس انگلی پر رکھے آنکھ کے قریب کیا تھا، البتہ نظریں سامنے حور دل کی پشت پر ہی تھیں۔ پلٹو بھی بیبی، کیونکہ تم امائل تو ہو نہیں، پھر کون ہو؟ وہ آدمی خود سے بڑبڑایا، اور اس سے پہلے وہ لینس اپنی دوسری آنکھ میں لگاتا کہ حور دل گھبرائی سی پلٹی تھی، جبکہ حور دل کو دیکھتے اس کا ہاتھ تھما اور لینس انگلی سے گرتے گرتے بچا۔ حور دل؟ وہ شخص حور دل کو دیکھتے بے یقینی سے بولا، جو گھبرایا چہرہ لیے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ شاذل کی بجائے یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس آدمی نے بے اختیار اپنا بالوں پر ہاتھ پھیرتے درخت پر ہاتھ مارا تھا، پھر ایک دم سے دماغ میں کچھ جھماکا ہوا اور ہونٹ مسکرائے۔ ملک ویلا کے کسی فرد کی موت ہی چاہیے نا، تو حور دل ہی سہی۔ وہ نارملی انداز میں لیکن شیطانیت سے بولتا
اپنی آنکھ میں لینس لگایا تھا، وہ بنا شیشے کے بھی بڑے پرفیکٹ لینس لگا رہا تھا۔ لیکن حوردل ماں بننے والی ہے، اس کی کوکھ میں ایک بچہ پل رہا ہے جس نے ابھی اس دنیا میں قدم ہی نہیں رکھا، تم اس کو کیسے جان سے مار سکتے ہو؟ اسے کسی کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئی تو اس نے بے اختیار پلٹ کر ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ پھر اس نے سامنے سڑک کی جانب حوردل کو دیکھا اور پھر نظر اس کے پیٹ کی جانب گئی جو ابھرا ہوا تھا۔ تو اسے کس نے کہا تھا اپنے شوہر کی بجائے یہ آئے؟ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگاتے بولا۔ اس کے محض اب آنکھیں نظر آ رہی تھی جن میں اس نے گرین لینس لگائے ہوئے تھے، اور دھیرے سے واپس پلٹتے چند قدموں کے فاصلے پر موجود اپنے بیگ کی جانب گیا جس میں اس کی گنز تھی۔ جنگل کافی گہرا تھا، تبھی سڑک پر موجود کوئی بھی شخصیت جنگل کے اندر صحیح سے دیکھ نہ پاتی تھی کیونکہ وہ گہرا تھا اور باہر کے لوگوں کے لیے پورا اندھیرے میں ڈوبا۔ حوردل تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس آدمی کے کانوں سے جانی پہچانی آواز ٹکرائی تو اس کے ہونٹ مسکرائے اور جلدی سے گن نکالتا تھوڑا آگے آئے درخت کے پیچھے سے سامنے سڑک کا منظر دیکھنے لگا۔ امائل، امائل تم یہاں؟ جتنی حیرت سے امائل نے حوردل کو دیکھتے سے پوچھا، اس سے کئی زیادہ حیرت سے حوردل نے امائل سے پوچھا تھا، جبکہ درخت کی اوٹ میں چھپے اس آدمی نے یہ منظر بڑے دلچسپ انداز میں دیکھا تھا۔ اب آئے گا مزہ خون خون کھیلنے کا۔ وہ شخص شیطانیت سے خود سے بڑبڑاتا درخت کی اوٹ سے نکلتا سڑک کی جانب گیا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے کتنی خوشی ہو رہی تھی، آخر خوشی ہوتی بھی کیسے نہ، سب اس کے پلان کے مطابق جو ہو رہا تھا۔ تمہیں یہاں نہیں؟ اس سے پہلے امائل بے چینی اور پریشانی میں مبتلا اپنی بات مکمل کرتی کہ قدموں کی چاپ پر وہ دونوں نے اس آواز کی سمت دیکھا۔ ہیلو بیوٹیفل لیڈیز، تمہارا ہی منتظر تھا۔ وہ آدمی قدم ان دونوں کی جانب بڑھائے پرجوش سا بولا تو ان دونوں نے ناسمجھی سے اس شخص کو دیکھا۔ میں شازل کا منتظر تھا، پر خیر شازل نہیں تو اس کی بیوی ہی صحیح، اس آدمی نے حوردل کا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے دلچسپ انداز میں کہا، اور پھر امائل کی آنکھوں کو دیکھا جو چہرے پر رومال بندھے ہونے کے باعث قہر سے جھانک رہی تھی۔ سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ اب اس کا رخ امائل کی جانب تھا، لیکن وہ نامحسوس انداز میں دھیرے دھیرے حوردل کی جانب بھی سرک رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گن تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ بار بار اپنے چہرے پر چڑھائے ماسک کو چھو رہا تھا۔ اس ماسک کے پیچھے ہی ساری کہانی تھی، اگر یہ ماسک اتر جاتا تو سب راز آشکار ہو جاتے۔ کون ہو تم؟ امائل نے ہاتھ میں تھامی گن پر گرفت مضبوط کرتے پوچھا۔ گن لوڈڈ تھی، اس نے دیکھا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں موجود گن لوڈ نہ تھی، جبکہ حوردل سہمی سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اسے خاموش پاتے امائل یکدم سے چلائی تھی۔ اس آدمی کے ہونٹ مسکرائے جس کا اندازہ اس کی آنکھوں سے بخوبی ہو رہا تھا۔ تم سب کی زندگیوں کو اپنی مٹھی میں قید کرنے والا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے بولا۔ امائل کے چہرے کے پتھریلے تاثرات حیرت و بے یقینی میں بدلے۔ اسے اپنے وجود کے ساتھ دل کی دھڑکنیں ساکت ہوتی محسوس ہوئیں۔ اسے لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے اوپر آن گرے اور زمین اس کے قدموں تلوں سے کھسکتی سی بری طرح سے پٹک گئی، اور یہ سب عمل اس کے الفاظوں پر نہیں، اس شخص کی کلائی میں موجود بریسلٹ کو دیکھتے تھا۔ وہ بریسلٹ جو امائل لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی، یہ وہ بریسلٹ تھا جس پر اس آدمی کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوا تھا۔ ہاں، یہ وہی بریسلٹ تھا جو امائل نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی کلائی میں پہنایا تھا۔ جی تو کیسی لگی آج کی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اندر موجود مسٹر کو اگنور کیجیے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے میں بیمار ہوں، تو بیماری کی وجہ سے بہت بہت سخت نیند آتی ہے، پر پھر بھی جب میں ریکارڈنگ کروں مجھے تبھی نیند آتی ہے، ریکارڈنگ کے بعد میری نیند بھگ سے اڑ جاتی ہے۔ کل بھی ایسا ہی ہوا، رات کو کتنی زیادہ مجھے نیند آ رہی تھی، آپ کو میری وائس سے بھی لگ رہا ہوگا۔ ریکارڈنگ کرنے کے بعد میں جیسے ہی باہر گئی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی، تھوڑی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھی پنکھے کی، اور پھر نیند ایسی اڑی کہ میں فجر کے بعد، بلکہ میں صبح سوئی تھی کتنے بجے، فجر کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں صبح 7 بجے سوئی تھی، 6 بجے سوئی تھی، ہاں 7 بجے، 6 بجے شاید 6 بجے سوئی تھی اور 8 بجے پھر اٹھ گئی تھی، صرف 2 گھنٹے کی نیند تھی۔ اس وجہ سے اب مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، پر مجھے پتہ ہے جب میں باہر گئی تو میری پھر سے نیند اٹھ جائے گی، تو میں انتظار کروں گی، جو ریڈ کرے وہ کمنٹ ضرور کرے، میں بہت منتظر رہوں گی۔
جیسے میں نے آپ سب کو خوش کیا ہے ویسے آپ سب بھی خوش کر دیں۔ میں نے دیکھے آپ لوگ کو 40 منٹ کی، تقریباً 40 منٹ کی قسط دی ہے، اور یہ الفاظ 5500 5500 سے بھی زیادہ تھے۔ 5500 سے زیادہ الفاظ تھے جن کو لکھتے لکھتے میرا پورا دن چلا گیا، اور میں نے پڑھا بھی کچھ نہیں۔ اوپر سے میرے ایگزام بھی نزدیک ہے، دعا کریں میرے ایگزام اچھے ہو جائیں، اور دعا کریں میں اس سے پہلے آپ کو یہ ناول کمپلیٹ کر کے دے دوں۔ مجھے خود بھی بہت ٹینشن ہے اس ناول کی بھی اور ایگزامس کی بھی، اور ناول کی ٹینشن اس لیے کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ کہیں بورنگ نہ ہو جائے، کیونکہ اب تھوڑا سا رہ گیا ہے اس قسط میں۔ اچھا ویسے تکا تو لگائیں، تکا لگائیں کہ کون ہو سکتا ہے، کیونکہ اس قسط میں اب امائل کو تو پتہ چل گیا نا کہ یہ کون ہے، لیکن آپ لوگ تکا لگائیں کون ہے۔ نیکسٹ قسط میں تو آپ سب کو پتہ چل ہی جائے گا، لیکن اس قسط میں بھی آپ لوگ تکا لگائیں کہ کون ہے۔ امائل کو پتہ چل گیا ہے، اور امائل آپ سب کو نیکسٹ قسط میں بتائے گی کہ یہ خبیث انسان کون ہے، لیکن آپ لوگ بھی تکا لگائیں، جس کا تکا صحیح ہوگا اس کی میں کوئی بھی ایک بات مانوں گی، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگ یہ لاسٹ سے میری بکواس سن رہے ہوں گے یا نہیں، لیکن جو لوگ سن رہے ہیں کم از کم وہ تو تکا لگائیں نا۔ اور پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں آپ کو سارا ناول دے دوں، ایک ساتھ نہیں بلکہ اتنی ہی لمبی لمبی ایک ساتھ کے ساتھ۔ اب میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، ایک ہی بار میں اتنی ساری ریکارڈنگ کی، اور میرا سر مجھے چکراتا ہوا محسوس ہو رہا ہے، یقین کریں۔ اور گرمی بھی، اندر حبس اتنی ہوئی پڑی ہے کمرے میں، پنکھا چل رہا ہے لیکن حبس ہی بہت ہے۔ تو چلے رائے کا اظہار کیجیے گا، نیکسٹ ملیں گے، اللہ حافظ۔